جمادی ثانی کے لحاظ سے اہل حدیث یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے پورے پاکستان کے اندر یار غار رفیق سفر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی شان کے حوالے سے درس و تدریس کا ایک سلسلہ جو شروع کیا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے دلوں پر نظر ڈالی، الہ العالمین کو سب سے پاکیزہ، سب سے مطہر اور سب سے پاک ساری انسانیت کے دلوں میں اگر کسی کا دل نظر آیا تو وہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کا نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کے بعد رب کائنات نے جب دنیا کے دلوں پر نظر ڈالی تو سب سے پاکیزہ، نبی کے بعد سب سے مطہر، سب سے زیادہ تقوی والا اور پرہیزگاری والا، اگر نبی کے بعد رب کائنات کو کسی کا دل نظر آیا تو وہ اصحاب محمد کا نظر آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے ان کو گالی نہ دیا کرو، نبی کے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہا کرو، کیونکہ رب کائنات نے ان کے ایمان کو ساری کائنات کے ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے، اور ان نبی کے پاک بعض صحابہ کرام میں سے اگر رب کائنات نے سارے صحابہ کرام میں سے بھی اگر ایمان کی زیادہ حلاوت اور چاشنی اور صحابہ کرام میں سے بھی اگر رب کائنات نے کسی کو زیادہ عظمت عطا فرمائی تو وہ رب کائنات نے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی رضی اللہ تعالی۔ میرے آقا جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، چند ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت تھی، ان میں سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ رسول اللہ کا لگاؤ تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ اسی لیے میرے آقا نے جب مکہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے سب سے پہلے توحید کی دعوت اور اپنی رسالت کا اظہار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کیا، اور انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے آمنا وصدقنا کہہ کر مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا اگر انعام بھی حاصل کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ کی شہادت دینے والوں میں اپنا نام اگر کسی نے درج کروایا تو وہ رفیق سفر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور میرے آقا کو صدیق اکبر کے ساتھ پیار اتنا تھا، میرے آقا کو محبت اتنی تھی، جب بھی کوئی اہم بات ہوتی میرے آقا صحابہ اکرام کے سامنے جب کسی بات کا اظہار کرنے والے ہوتے تو میرے آقا یہی کہتے
آج میں نے، ابو بکر نے اور عمر نے یہ کام کیا۔ میرے آقا کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آقا یہی کہا کرتے تھے، آج میں، ابو بکر اور میرا عمر فلاں جگہ پر گئے تھے۔ اور آقا کی محبتوں کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہوتا، میرے آقا سب سے پہلے مشاورت کے لیے اگر کسی کو طلب کیا کرتے تھے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو کیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق کو کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک دفعہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور میرے آقا نے محبت کے ساتھ اپنے یاروں کے کندھوں پر اپنے دائیں ہاتھ کو صدیق اکبر کے کندھے پہ رکھا ہوا اور دوسرے ہاتھ کو فاروق اعظم کے کندھوں پہ رکھا ہوا، مسکرا کے صحابہ نے کہا، آقا تیرے چہرے کی روشنیوں کا یہ عالم کہ آسمان کا چاند بھی شرما جائے، لیکن آقا آج آپ نے ابو بکر عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا، آقا آپ اتنے آج پیارے لگ رہے ہیں کہ جتنے آج سے پہلے کبھی خوبصورت نہیں لگے۔ رب کائنات کو یہ منظر اتنا ہی پسند آیا کہ آج نبی کے دائیں پہلو کے اندر رب نے صدیق اکبر کو سلا دیا، بائیں پہلو کے اندر رب نے فاروق اعظم کو سلا دیا، اور قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے قبر میں سے رسول اللہ باہر آئیں گے، پھر یار غار باہر آئے گا، پھر پیارا عمر باہر آئے گا، اور جنت کے اندر بھی جب رسول اللہ جا رہے ہوں گے، دائیں طرف یار غار صدیق اکبر ہوگا، بائیں طرف پیارا عمر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کی محبتوں کا عالم تو یہ تھا کہ جن کے اوپر امام کائنات سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کو ابو بکر کے ساتھ پیار ہے اور ابو بکر کو رسول اللہ کے ساتھ پیار ہے۔ پتا ہے کتنا پیار ہے؟ میرے آقا مکہ کے اندر 10 سال مسلسل تبلیغ کرتے رہے، آخرکار جب لوگوں نے سانس نہ لینے دیا، میرے رب نے آقا کو اشارہ کر دیا، اے حبیب اب آپ ہجرت فرما کر مدینہ چلے جائیں، آپ یثرب چلے جائیں۔ میرے آقا نے اس عظیم سفر کے لیے رب کائنات سے اپنا ہم سفر ڈھونڈا۔ اللہ آج میرا سفر کا ہم سفر اور میرا یار کون بنے گا؟ اور یاد رکھیے میرے آقا کی زندگی کے 2 سفر عام سفر ہیں، ایک سفر معراج اور ایک سفر ہجرت۔ جب آسمان کی طرف سفر کرنے کی باری آئی، رب کائنات نے ملائکہ کے سردار جبریل امین کو ہم سفر بنایا۔ اللہ مدینے کا سفر بڑا طویل ہے، اللہ اس کے اندر میرا ہم سفر کون بنے گا؟ رب کائنات نے اعلان کیا، اے میرے حبیب سفر معراج کے اندر تیرا ہم سفر میں نے جبریل امین کو بنایا تھا، اور ہجرت کے سفر کے اندر تیرا ساتھی یار غار ابو بکر صدیق بنا دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ رفیق سفر اور میرے آقا کے یار غار، جب میرے آقا معراج سے واپس آئے اور جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا، جبریل آج میں زمین سے لے کر آسمان تک کا سفر جو کہ 500 سال کا سفر، اور پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر اتنا، جبریل میں تو رات کے تھوڑے حصے میں کر کے آ گیا ہوں، لیکن میرے سفر معراج کو کوئی نہیں مانے گا، اور فلاں کالونی کے رہنے والوں آگے سے جبریل امین نے جو جواب دیا وہ ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ جبریل امین نے کہا، حبیب یصدقک ابو بکر وہو صدیق، آقا
تیرے میراث کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ تسلیم کرے، لیکن آقا یہ صدیق کا ابو بکر وہو صدیق تیرے میراث کی سب سے پہلے تصدیق کرے گا تو ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ صدیق ہے۔ سارے بولو ابو بکر کیا ہے؟ صدیق ہے۔ اور ابو بکر کو صدیق رب نے کہا ہے۔ سارے بولو ابو بکر کو صدیق کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ کہا کوئی نہ مانے، لیکن یہ سچے کو کہا ابو بکر وہو صدیق، ابو بکر سچا، ابو بکر صدیق ہے۔ تیرے میراث کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن تیرے میراث کی اگر تصدیق کرے گا تو یار غار ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح ہوا میرے آقا ثقلین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نا معراج سے واپس تشریف لائے اور آقا نے اعلان کیا ابو جہل اسلام کا دشمن، رسول اللہ کا مخالف اور اسلام کی دشمنیاں کرنے والا، اور کوئی بھی موقع اسلام کی دشمنی کا اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینے والا، دوڑا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہنے لگا صدیق آج نعوذ باللہ تیرے دوست نے کہ جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے، اب یار ہو تو ایسا، دوست ہو تو ایسا، خدا کی قسم اگر صحیح معنوں میں نمک حلال دوست مل جائے تو ایک ہی کافی ہے، اور نمک حراموں سے انسان دنیا کے اندر اکیلا ہی اچھا ہوتا ہے۔ گئے اب یار تھا نا، کہا میرے حبیب نے کیا کہا ہے، کہا میرے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اس نے آج تو جھوٹ بولا ہے کہ رات کی تھوڑے سے حصے کے اندر میں اتنا بڑا سفر کر کے آ گیا ہوں، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کی شہادت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ابو جہل کان کھول کے سن لے، تیری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، اگر رسول اللہ نے اپنے معراج کے بارے میں اور رات کی تاریکی کے اندر سفر معراج کو اور 7 آسمانوں کی سیر کرنے کا اعلان کیا ہے تو پھر کان کھول کے سن لے، رسول اللہ نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ رسول اللہ نے اپنی زبان سے فرمایا تو حق اور سچ فرمایا ہے، آقا نے سچا فرمایا۔ اور ہجرت کی بات آئی ہے تو سن لو، ابو بکر صدیق کی صداقت کے کیا کہنے، ان کے تدبر کے کیا کہنے، ان کے فہم و فراست کے کیا کہنے، اور ان کے علم اور بردباری کے کیا کہنے، کہ جب میرے آقا ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گئے، کہا صدیق باہر آؤ، جناب صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دل کے اندر رسول اللہ کا پیار ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، آقا کی عقیدت ہے، کہنے لگے آقا آپ کو میرے دروازے پہ چل کے آنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کسی غلام کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے، ابو بکر آپ کے دروازے پہ خود حاضر ہو جاتا۔ کہا صدیق آج تیرے دروازے پر تیرا رسول اپنی مرضی کے ساتھ نہیں آیا بلکہ تیرے پاس بھی اگر تیرے پیغمبر کو بھیجا ہے تو عرش والے رب نے بھیجا ہے، رب کائنات نے بھیجا۔ کہا آقا آنے کا مقصد بیان فرمائیے، کیوں آئے ہیں آپ، حکم کیجئے۔ آقا نے فرمایا صدیق آج عرش والے رب نے تیرے نام سلام بھی بھیجا ہے اور تیرے نام پیغام بھی بھیجا ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور پیغام بھی آیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آقا عرش والے رب نے کیا میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے؟ کہا ہاں ابو بکر عرش والے رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ہجرت کا ساتھی اگر کسی کو بنایا جائے گا تو ابو بکر صدیق کو بنایا جائے گا رضی اللہ تعالی۔ اللہ تو نے صدیق کا نام لے کے کہا ہے؟ ہاں صدیق تیرا نام لے کر رب نے کہا ہے۔ اب دل میں یہ خیال آ سکتا تھا میرے بیوی بچے کہاں چلے جائیں گے، میرا باپ کو ہاتھا کہاں چلا جائے گا،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مکے کے اندر 6 کپڑے کی دکانیں چل رہی تھی، اور کوئی غریب آدمی نہیں تھے، بڑے لینڈ لارڈ اور بڑے بہت زیادہ امیر آدمی تھے۔ دل میں خیال آ سکتا تھا، لیکن رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کی محبتوں کا عالم یہ تھا، عقیدتوں کا عالم یہ تھا کہ اگر ابو بکر صدیق نے کہا آقا میرا کاروبار کیا ہے، بیوی بچے کیا ہے، اور میری ساری دنیا کیا ہے، آقا تیری پلک کا اشارہ ہو جائے گا، ابو بکر صدیق تیرے پیر کے اوپر، تیرے پاؤں کی مٹی کے اوپر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے مادہ تیار ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ، صداقت کی بات آئی ہے تو سن لو ذرا۔ اب اسواری کے اوپر سوار امام کائنات ہے، اور سواری کی مہار کو تھامنے والے، لگام کو تھامنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب کافر پیچھا کرتے کرتے سامنے آئے، ایک نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اب اگر ابو بکر صدیق اپنے ساتھ رسول اللہ کی بات کرتا ہے تو میرے آقا کی زندگی کا معاملہ ہے، اور اگر ابو بکر صدیق جھوٹ بولتا ہے تو ابو بکر صدیق کی صداقت میں فرق پڑتا ہے۔ بتائے فہم و فراست کا عالم کیا تھا؟ آپ نے فوری طور پہ جواب دیا، اور میرے ساتھ جانے کا سوال کرنے والوں سن لو، آج میرے ساتھ وہ جا رہا ہے جو مجھے سیدھی راہ دکھا رہا ہے، وہ میرے ساتھ جا رہا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کے فہم و فراست کا ذکر کیا جائے تو رب کائنات نے اس امر کا اعلان ہی کر دیا، یا کائنات والوں، یہ صدیق تو وہ صدیق ہے کہ جس کے ایمان کی حفاظت بھی رب کائنات نے فرمائی ہے، اور ابو بکر صدیق کی صداقت کا اظہار بھی رب کائنات نے خود کر دیا ہے، اللہ نے کر دیا۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے، اور سامنے ایک غار سور جیسی بہت بڑی غار گھاٹی نظر آئی، اور پتہ ہے حدیث پاک میں آیا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آقا آپ میرے کندھوں میں سوار ہو جائیے، اور ابو بکر صدیق آپ کو غار سور تک لے کے جائے گا، اور صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، وہ نبوت کا وزن جو آسمان نہ اٹھا سکے، جو پہاڑ نہ اٹھا سکے، تو انہیں اس نبوت کا وزن اٹھایا ہے تو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، تو انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا۔ غار سور کے دروازے پر گئے، عرض کیا آقا آپ یہاں پر ٹھہر جائیے، پہلے ابو بکر جا کے غار کو صاف کرے گا اور پھر آپ کو اندر آنے کے لیے کہے گا۔ اندر گئے، صاف کیا، اور سوراخیں جو موذی جانوروں کی تھی ان کو بند کر دیا، اور ایک سوراخ باقی رہ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ لی اور اپنی گود بچھا دی، کہا حبیب اندر تشریف لے آئیے، اندر تشریف لے آئے۔ اب میرے آقا تھکے ہوئے تھے، آقا نے ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھا ہے، محمد رسول اللہ آرام سے سو جاتے ہیں، آقا آرام کر رہے۔ اگر میرے آقا کو اپنے ایمان کی ذرا اصلاح کر کے جانا، اگر نبی کو ابو بکر صدیق کے اوپر اعتماد نہ ہوتا تو ابو بکر صدیق کو کبھی ہجرت کا ہم سفر نہ بناتے، اور آقا کو نبی علیہ السلام کو اگر یار غار کے اوپر یقین نہ ہوتا، آقا اس کی گود میں سر رکھ کے کبھی سو نہ جاتے، اور اگر نبی کو ابو بکر صدیق پہ اعتماد نہ ہوتا تو سارے بولو میرے آقا کبھی اپنے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو نامزد نہ فرما کے جاتے۔ اور ہمارے ساتھ اختلاف کا سبب تو یہی ہے نا، ہمارے ساتھ یاروں کی لڑائی کا عالم تو یہی ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ فاجر فاسق کہہ کر ابو بکر صدیق کے ایمان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے دل سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو کھینچنے کی بات کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم حضرت علامہ شہید کہا کرتے تھے
ہماری دولت کو چھینا جا سکتا ہے، ہمارے قلم کو چھینا جا سکتا ہے، ہماری زبان کو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے سارے دلوں ابو بکر صدیق کی محبت کو نکالا جا سکتا نہیں، نکالا جا سکتا، ان کی محبت کو نہیں چھینا جا سکتا۔ اور ان کے ایمان پر آخری باتوں کی طرف آ رہا ہوں، حملہ کرنے کا سبب تو یہی ہے نا، باغ فدق کا واقعہ آڑ بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر حملہ کیا جاتا ہے اور ان کی خلافت بلا فصل کو چیلنج کیا جاتا ہے، حالانکہ جو واقعہ فدق پیش آیا تھا رب کعبہ کی قسم ہے حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پر حملہ کرنے کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے کہ واقعہ فدق میں اگر دلیل بنتا ہے تو سیدہ کائنات کی محبت پر اظہار کا اعلان ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی رسول اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، آن نہیں جاتی ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالیان عالی جنہ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں آئی اور کہا میرے نبی کے اور میرے باپ کے دوست فدق کے واقعے کو حل کیا جائے اور باپ کو میرے حوالے کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی میں نے اپنے کانوں کے ساتھ رسول اللہ کی زبان نبوت سے سنا تھا کہ دولت نبی کی وراثت نہیں ہوتی بلکہ دین اسلام اور شریعت اور علم نبی کی وراثت ہے، لہذا بعد نبی کی وراثت نہیں ہو سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق کی جب اس بات کو سنا سیدہ کائنات نے فوری طور پہ کہا ابو بکر صدیق اگر رسول اللہ نے اور آپ کے دوست نے اور میرے باپ نے اگر اس بات کا اعلان کر دیا ہے تو آج کے بعد سیدہ کبھی بھی تیرے دربار میں بات کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے کو سیدہ کائنات نے تو تسلیم کر لیا اور آج کے دور میں اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو وہ سیدہ کے فرمان کا بھی انکار کرنے والا اور حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان پر حملہ کرنے والا ہے۔ اور پھر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب پہلی خلافت کا حق تو جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور غصب کیا اور قبیلہ بنو ثقیفہ کے اندر بیٹھ کر ابو بکر صدیق کو جو پہلا خلیفہ بنایا گیا یہ خلافت کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات کہی جاتی ہے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں اور آپ کے ایمان کے جو ہے نا حفاظت چاہتا ہوں۔ تاریخ جاؤ جا کے اٹھاؤ، جب بھی حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 سالہ کتنے سالہ 2 سالہ دور حکومت کے اندر مدینہ کی سرزمین سے باہر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کے اندر میں پوچھتا ہوں اپنا نائب کس کو بنایا؟ بتلائیے کس کو بنایا ہے؟ عمر کو بنایا ہے؟ عثمان کو بنایا ہے یا اپنے کسی بیٹے کو بنایا ہے؟ ایسا تو نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے 2 سالہ دور خلافت کے اندر اگر اپنا نام کسی کو مقرر کیا تو حضرت علی المرتضیٰ کو کیا ہے رضی اللہ تعالی۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی خلافت کو چھینا تھا تو جب قائم مقام امیر اور خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ مقرر کیے گئے تھے تو انہوں نے اپنی خلافت لینے کے لیے کبھی کوشش کیوں نہیں کی اور نائب مقرر کیے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی واپسی کے وقت انہوں نے خلافت واپس کیوں کر دی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے
دور خلافت کے اندر، اور یہ تقریباً 26 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور 4 سالہ دور خلافت حضرت علی المرتضیٰ کا، اور یہ 30 سالہ دور خلافت بنتا ہے۔ پہلے 3 ادوار کے اندر، ابو بکر عمر عثمان کے دور کے اندر، قاضی القضاء کے عہدے پر، چیف جسٹس کے عہدے پر اگر بٹھایا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ کو بٹھایا گیا۔ جب وہ قاضی القضاء کے عہدے پر تھے اور وہ چیف جسٹس کے عہدے پر تھے، انہوں نے اگر اپنی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے اپنی خلافت کا مطالبہ نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی خلافت کے مطالبے کا حضرت علی کو خیال نہیں آیا، اور آج 1400 سال کا طویل عرصہ بیت جانے کے بعد اگر اس بات کا کوئی اعلان کرے، اس کی بات جھوٹی سمجھی جائے گی، جبکہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کرنے کے بعد ان کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور آئیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبتوں اور عقیدتوں کا عالم تو یہ تھا کہ رب نے ان کے بارے میں قرآن میں انداز ہی بدل لیا۔ غار سور کے اندر جب لیٹے ہوئے میرے آقا، موذی نے ڈنگ مارا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور محبتوں کا عالم یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا، اور وہ آنسو کا قطرہ اگر گرتا ہے تو محمد کا نخرہ کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھ تو صحیح کہاں سے آنسو گرا اور کہاں پہ جا کے گرا، کہاں سے گرا اور کہاں پر گرا، اس بات پہ غور کر۔ اور پیچھے عرض کیا آقا، وہ کافر تو پیچھے ہی آ گئے، عرش والے رب کو یار غار کی اتنی بے چینی بھی گوارا نہ تھی، اور میرے رب کو ابو بکر صدیق کی بے چینی کا اتنا احساس ہوا کہ رب کائنات نے حبیب کبریا کو تسلی دیتے ہوئے اور یار غار کے دل پر مرہم رکھتے ہوئے رب کائنات نے قرآن بنا کر اور تسلی دینے کے الفاظ کو محمد کے سینے پر نازل فرما دیا، اور رب نے اعلان کیا، اے حبیب آپ ان کو اعلان کر دیجئے، لا تحزن ان اللہ معنا، حبیب آپ ان کو کہہ دو پریشان نہ ہو، ابو بکر صدیق تو پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، رب کائنات ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہے رضی اللہ تعالی۔ ایک نقطے کی بات آپ کو بتلا دوں، جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر گئے اور پیچھے فرعون کی فوجیں لگی ہوئی، جب دریا کے کنارے پر پہنچے نا، پیچھے دشمن آ رہا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے حواریوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہہ دے، اِنَّا مَعِیَ رَبِّی، اللہ میرے ساتھ ہے، لیکن رب نے یہ نہیں کہا اے موسیٰ میں تیرے ساتھ بھی ہوں اور تیرے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہوں، رب نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا موسیٰ تو کہہ دے اِنَّا مَعِیَ رَبِّی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن جب یار غار کی باری آئی، رفیق سفر کی باری آئی اور سسر مصطفیٰ کی باری آئی، رب نے انداز ہی بدل لیا، رب نے یہ نہیں کہا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرا رب میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے ان اللہ معنا، ابو بکر صدیق عرش والا رب میرے ساتھ بھی ہے، عرش والا رب تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق آقا کہہ رہے تھے ابو بکر صدیق غم نہ کر، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، غار کے اندر ایک تیرا رسول ہے، ایک ابو بکر صدیق تو ہے، اور تیسرا تیرا رب یہاں پر موجود ہے، یہاں پر پریشانی کا عالم نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات سن لیجیے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں کائنات کے اندر ہر احسان کا بدلہ، ہر نیکی کا بدلہ اور ہر صحابی کے احسان کا بدلہ اپنی زندگی میں اتار کے جا رہا ہوں،
لیکن ابو بکر صدیق وہ آدمی ہے جس کی نیکیوں کا بدلہ اگر عطا کرے گا تو قیامت والے دن عرش والا رب ہی عطا فرمائے گا، اللہ ہی عطا فرمائے، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی عطا کرے گا۔ اور ایک رات آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور صدیقہ کائنات اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان کی طرف نگاہوں کو ڈالا اور سوال کیا، آقا کوئی آپ کی امت کا ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ آقا نے فرمایا، صدیقہ میرا عمر ایسا ہے جس کی زندگی کی نیکیوں کو رب نے آسمان کے ستاروں کے برابر بنایا ہے، رضی اللہ تعالی۔ تھوڑی سی پریشان ہو گئی اور سوال کیا، این الحسنات ابی بکر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر میرے باپ ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ آقا نے فرمایا، صدیقہ بات کرتی ہو ابو بکر صدیق کی نیکیوں کی اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو، صدیقہ تیرے باپ کی نیکیوں کا پیمانہ آسمان کے ستارے نہیں بن سکتے۔ آقا پھر کیسے کہوں؟ کہا عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، اور تیرے باپ ابو بکر صدیق نے جو ہجرت کی رات غار ثور کے میں میرے ساتھ رات گزاری تھی، اس ایک رات کی نیکیوں کو رب کائنات نے آسمان کے ستاروں کے برابر بنا دیا ہے۔ اللہ نے ایک رات کی نیکیوں کو اتنا بنا دیا، اور رسول اللہ کے ساتھ نسبت کس قدر زیادہ ہے۔ میرے آقا نے بھی 63 سال عمر پائی، ابو بکر صدیق نے بھی 63 سال عمر پائی۔ میرے آقا کی وفات بھی بخار کی وجہ سے ہوئی، ابو بکر صدیق کی وفات بھی بخار کی وجہ سے ہوئی۔ آقا کی وفات سے قبل ہائے اللہ آقا نے بھی لشکر روانہ کیا، ابو بکر نے بھی لشکر روانہ کیا، اور آقا نے بھی اپنی وفات سے پہلے مسواک کی تھی، ابو بکر صدیق نے بھی مسواک کی تھی۔ مسواک ابو بکر سے بھی چبائی نہیں گئی، رسول اللہ سے چبائی نہیں گئی۔ جب رسول اللہ کا دنیا سے انتقال ہو رہا تھا، آقا کے سرہانے اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یار غار کا وصال اور انتقال ہو رہا تھا تو آپ کے سرہانے بھی صدیقہ کائنات اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، رضی اللہ تعالی۔ اور میرے آقا کو روضہ رسول کے اندر یعنی کہ اما عائشہ کے حجرے کے اندر دفنایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی دفنایا گیا تو اما عائشہ کے حجرے میں دفنایا گیا۔ آقا کے ساتھ نسبتوں کا عالم تو یہ تھا، اور اتنا فہم و فراست والا آدمی کہ آقا دنیا سے چلے گئے، امت کو سنبھالا دینے والا، امت کو راہ راست پہ لانے والا، کہ غم و غصے کا عالم یہ تھا کہ کافر مانعین زکات کی صورت میں، فتنہ ارتداد کی صورت میں، اور جھوٹے مدعیان نبوت کی صورت میں اسلام کا انکار کرنے والے، اور غصے کے ساتھ غم کے ساتھ حضرت عمر نے کہا، آج جو کہے گا اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، عمر آج اپنی تلوار کے ساتھ اس کے سر کو کاٹ دے گا، تن سے جدا کر دے گا۔ اس موقع پر امت کو سنبھالا دینے والا اور امت کو راہ راست پہ لانے والا یار غار تھا۔ آپ منبر پہ آئے، رسول اللہ کا بوسہ لے کر، آقا کے چہرے کو چوم کر منبر پہ آئے اور کہا، عمر ٹھہر جاؤ، تو نے رب کا قرآن نہیں سنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ابو بکر تو نے اپنی قوم کو سبق کیا دیا ہے؟ کہا آقا تو آخری نبی تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ کہا آقا تو دنیا سے چلے گئے، آقا سے پہلے بھی جو نبی آئے وہ دنیا سے چلے گئے، آقا بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے جو تاریخی الفاظ کہے وہ آج بھی میری زبان پہ آ رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا تھا، من کانا یعبد محمد
فَإِنَّ مُحَمَّدٌ قَدْ مَاتَ، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا محمد تو فوت ہو چکے ہیں. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو تم میں سے رب کی عبادت کرتا ہے اس کا رب ہمیشہ سے ہے اور اس کا رب ہمیشہ باقی رہے گا اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. آپ نے جب یہ بات کہی عمر کو ہوش آیا اور کہا آج اگر میرا ایمان بھی اور مجھے راہ راست پہ لانے والا اگر کوئی روئے زمین پر موجود ہے تو وہ یار غار ابو بکر صدیق موجود ہے رضی اللہ تعالی. اور خلافت آپ نے اپنی زندگی کے اندر میں کیا کہوں وقت اجازت نہیں دیتا کون سی بات کی جائے. اگر میرے آقا نے اپنی زندگی مبارک کے اندر اپنا کسی کو نائب مقرر کیا ہے تو ابو بکر صدیق کو کیا ہے. جب آقا بیماری کی حالت میں کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور جا کے یار غار کو میرا پیغام دے دیا جائے آج ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے اور سارے نبی کے صحابہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو جائے. اور اماں نے کہا آقا میرا باپ تو بڑا نرم دل ہے، آپ کی زندگی میں وہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. کہا عمر کو کہہ دیا جائے. آقا نے فرمایا صدیقہ میں اپنا نائب اور اپنے مصلی پر ابو بکر کو اپنی مرضی سے کھڑا نہیں کر رہا بلکہ یہ بھی مجھے حکم دیا ہے تو عرش والے رب نے حکم دیا ہے. کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہا جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور جا کر صحابہ کرام کا امام بن جائے ان کو نماز پڑھانی شروع کر دے. اور یہ اعزاز ہے کہ آقا کی زندگی مبارک کے اندر 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہے. اور آپ نے 2 سالہ دور حکومت جو گزارا تھا مختصر وقت تھا لیکن چیلنجز بہت زیادہ تھے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے ان چیلنجوں کا اور جو آزمائشیں اور مشقتیں تھیں ان کا ذکر کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.